نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ تبارک وتعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے اس ہفتے والے پروگرام میں آنے کے مقصد کو یاد رکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ بھئی ہم کیوں آتے ہیں، یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، ہماری غرض کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ دیکھنا کہ آیا ہمیں وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہم اپنے مقصد کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو اس کا استحضار رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی نفع ہوگا، اور اگر استحضار نہیں رکھیں گے تو بس ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی ہفتے والے دن جاتے ہیں، بیان ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، اور بس یعنی ایک تو نیت یہ ہے کہ بھئی ہفتے والے دن جاتے ہیں، مجلس درود شریف ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اور بس ختم ہو گئی بات۔ ایک یہ جذبہ اور نیت لے کر کے جانا کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، اور پھر اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ آیا کون کون سی کوتاہیاں ایسی ہیں جو ہم میں پائی جا رہی ہیں، اور کون سی کوتاہیاں ایسی ہیں جو نسبتاً کم ہو گئی۔ تو جب انشاءاللہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نفع عطا فرمائیں گے۔ ہمارا یہ جو ہفتے کا پروگرام ہوتا ہے اس کو عموماً خانقاہی پروگرام کہتے ہیں، یعنی خانقاہ کی نسبت سے یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں مضبوط تعلق حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر بھی نفع ہے، اس لیے کہ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے گناہ سے بچیں گے، خیر کی بات سنیں گے، نفع تو پھر بھی ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں۔ اب تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کا مضبوط تعلق ہمیں کیسے حاصل ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو فرائض ہیں ہمارے ذمے ان کو پورا کرنا. مثلا ہمارے ذمے حج فرض ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دنیا بھر کے وظائف کروں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر فرض عائد ہے اس کو نہیں کر رہا، پتہ ہے اس کو کہ یہ فرض ہے، میرے ذمے ہے، لازم ہے، تو یاد رکھیں ساری دنیا کے وظائف، تسبیحات وہ اس فرض کا تدارک نہیں کر سکتے، اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. فرائض کی تکمیل لازمی. مثلا زکوٰۃ ذمے میں لازم. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تسبیحات بھی پڑھ لوں، اشراق بھی پڑھ لوں، چاشت بھی پکڑ کر لوں، حج عمرے بھی کر لوں، لیکن یہ فرض پورا نہیں کر رہا، تو فرض چھوڑنے کی وجہ سے دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ ایک آدمی ہے جو 4 چیزیں پوری کر رہا ہے، تو اس سے ان 4 چیزوں کے پورا کرنے پر تو اجر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک نہیں کر رہا تو چاروں پر اجر نہیں. 4 پر تو اجر ملے گا لیکن ایک سے محروم ہوگا. یعنی 4 سوال اس نے کیے، ایک چھوڑ دیا، 4 کے نمبر ملیں گے، 1 کے نمبر نہیں ملیں گے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلق مع اللہ وہ فرائض کی تکمیل کے بعد اگلے درجے کی چیز ہے. اب فرائض میں نماز ہے، پھر نماز کو جماعت سے پڑھنا ہے، واجب ہے جماعت سے نماز پڑھنا. پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر اگر موقع ہو تو جہاد ہے. جہاد 2 ہی شکلیں ہیں، یا فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے ذمے فرض ہیں ان کو پورا کرنا. پھر جو منہیات ہیں، جو اللہ نے حرام کی ہیں، اس سے بچنا. اب وہ منہیات کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، ان کو جاننا کہ گناہ کے کام کون کون سے، حرام کام کون کون سے ہیں جن سے مجھے بچنا ہے. تو یہ چیزیں اختیار کرنے کے ساتھ اب وہ آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اسے حاصل ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہونے کا کیا معنی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو، جس کام کو کرنے لگے، جذبہ پیچھے اللہ کی رضا ہو، کوئی اور جذبہ نہ ہو، یہ جذبہ ہو، اور دل و دماغ میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو تعلق مع اللہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس حوالے سے اپنی زندگیاں لگائیں. پھر جا کر انہوں نے نچوڑ ہمارے سامنے رکھا کہ آپ یہ کر لیں تو انشاءاللہ تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے گا، لازمی حاصل ہوگا. اب وہ 6 چیزیں ہیں، تو ان 6 چیزوں کو جس سے تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے، ان 6 چیزوں کو اگر ہم اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، یعنی اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں، تو انشاءاللہ بڑی بات تو نہیں، اتنا ضرور ہے کہ ایک چلہ تو کر کے دیکھیں. یعنی 40 دن تو کر کے دیکھیں کہ بھی 40 دن میں نے یہ کام کیا، آیا مجھے کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا. 40 دن یہ 6 کام کریں. اب 40 دن تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کو سال کہہ دیں کہ سال کریں
تو آپ کو بھاری لگے گا کہ سال پتہ نہیں مجھ سے ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. اور اگر آپ کو کہہ دے کہ 3 دن کر لیں، آدمی چھلانگے لگائے گا کہ یہ تو بہت زبردست بات ہے کہ 3 دن میں تعلق میں اللہ مل جائے گا. تو یعنی جو تھوڑی سی مدت ہوتی ہے نا، اس کو آدمی جلدی وہ کر لیتا ہے. تو آپ سرے دست ایک چلے کی نیت کر لیں، ایک چلے کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے نام لکھوانے کی ضرورت نہیں، نہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ارادہ لکھوانے کی ضرورت ہے. بس آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے ایک چلہ اس طرح سے لگانا ہے. وہ آپ گھر میں بھی لگا لیں، دفتر میں لگا لیں، دکان پہ لگا لیں، بیگم کے ساتھ لگا لیں. آزادی، اس میں جمع چار جمع بھی نہیں ہے. بس اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نیت، بنیاد نیت. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے دل میں یہ خیال لانا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں. اور اگر شیطان دل میں ڈالے کہ بھائی یہ مقصد ہے، یہ نیت ہے، تو اسے کہ نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں. مثلا کسی نے آپ سے آپ کے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے، تو کچھ ہے نہیں، آپ میری معاونت کریں. ٹھیک ہے، اچھا آپ نے نیت کر لی کہ ٹھیک ہے ابھی میں دے رہا ہوں. اب اندر میں خواہش ہوگی کہ 4 لوگوں کو پتہ تو لگنا چاہیے نا کہ کون سے سیٹھ نے مال دیا ہے، یہ تو پتہ تو ہونا چاہیے. اور اگر چپکے چپکے سے سارا جہیز کا سامان دلوا دیا اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی تو مزہ تو نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نیت کی خرابی ہوگی. نیت کی اصلاح، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وفاق المدارس کے صدر تھے، انہوں نے اس کے اوپر یعنی اخلاص کے اوپر، نیت کے اوپر 2 واقعے لکھے بہت زبردست. ایک تو یہ لکھا، فرمایا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمان انگریز کے خلاف بر صغیر میں جہاد کر رہے تھے، اس وقت انگریزوں کے ساتھ لڑائی تھی، تو انگریزوں کو قتل کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے. تو مسلمان جو ہیں ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر رہے تھے. حالانکہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو قریب البلوغ ہے، مثلا 12 سال کا ہے، ابھی بالغ تو نہیں ہوا لیکن 12 سال کا ہے اور اسلحے کے ساتھ لڑ رہا ہے، اب آپ اس کو مار سکتے ہیں. یا کوئی عورت ہے جو باقاعدہ جنگ کر رہی ہے، اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی عورت ہے، بچے ہیں جو لڑ نہیں رہے، ان کو مارنا، قتل کرنا، یہ شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب جو کہ عام دیکھو، ہر مسئلے کا سب کو پتہ تو نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ حج پہ جانا ہوتا ہے، عمرے پہ جانا ہوتا ہے، تو کیا ہر آدمی حج کے مسائل سے واقف ہوتا ہے؟ اسی لیے جگہ جگہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ لوگ حج کے لیے جائے تو ان کا حج ضائع نہ ہو، صحیح طریقے سے حج کریں. تو اسی طرح جہاد کے مسائل ہیں. تو اب جب جہاد کے مسائل ہیں تو ہر آدمی تو واقف نہیں ہوتا. تو اس وقت ایک قاری عبد الرحمن صاحب تھے پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے انگریز عورتوں کو اور بچوں کو اپنے گھر میں چھپا دیا. جو ان کو پتہ چلا ان کو چھپا دیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ بلا وجہ ان کو قتل کر کے
اللہ کے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ. جب انہوں نے ان کو چھپا دیا، جب امن ہوا، سکون ہوا، لڑائی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی، تو اب انہوں نے ان عورتوں کو اور بچوں کو نکال دیا اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو آپ لوگ ٹھیک ہے جہاد تو کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کے خلاف کر رہے تھے، عورتوں اور بچوں کو نہیں ہے جائز، میں نے اس لیے چھپایا، چھوڑ دیا. اب جب انگریز کو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے ہماری عورتوں اور بچوں کو اس طرح سے پناہ دی اور انہوں نے جو ہے قتل سے بچایا، تو انگریز نے خط لکھا ان کے نام کہ ہم آپ کو نہ جانے کتنا بڑا انعام اس وقت کا آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ یہ خط جب آپ کو خط ملے تو آپ ہمارے پاس آئیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب انہوں نے خط پڑھ لیا اور اس کو سائڈ میں رکھ دیا. نیت یہ تھی کہ میں نے خط اس کے لیے تو کوئی نہیں کیا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. اب جب خط کا جواب نہیں گیا انگریز کے پاس تو انہوں نے اس وقت کا جو کمشنر تھا، بڑا افسر ہوتا تھا، تو اس کو بھیجا ان کے ہاں. وہ آیا اور آ کر کے کہا ہم نے آپ کو خط بھیجا تھا، آپ نہیں آئے، پتہ نہیں خط آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا، ہم آپ کو اتنی جائیداد اور اتنا پیسہ انعام دینا چاہتے ہیں، آپ آئیں. انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میں نے یہ عمل اللہ کے نبی کے ارشاد کی وجہ سے کیا تھا، اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی آپ کے اوپر کوئی محبت آ گئی ہے، نہیں، اللہ کے نبی کا حکم نہ ٹوٹے اس وجہ سے میں نے یہ کیا تھا اور میری کوئی غرض نہیں تھی. تو لہٰذا مجھے جہاں سے انعام لینے ہیں وہاں سے مجھے مل گیا، آپ سے مجھے انعام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھکرا دیا، نہیں لیا، ایک ٹکا نہیں لیا. ایک واقعہ تو یہ لکھا. ایک واقعہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اور لکھا. انہوں نے کہا ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگوں گا، کسی اور کے سامنے سوال نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اب وہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ سخت بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اب بھوک سے بڑے پریشان. سوچا کیا کروں. چلتے چلتے باہر نکلے تو ایک باغ نظر آیا، تو اس باغ میں گئے اور اس باغ میں چور بھی گھسے ہوئے تھے. پہلے سے اس باغ میں چور بھی گھسے اندر چوری کے لیے گھسے ہوئے تھے اور یہ بھی چلے گئے. انہوں نے ایک درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا پھل توڑنے کے لیے، ہاتھ بڑھایا، توڑا نہیں. یاد آ گیا کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں. یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میں غلط کر رہا ہوں. ہاتھ پیچھے کر لیا. اب جو باغ کا نگران تھے جو لوگ، انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ چور آئے ہوئے ہیں، انہوں نے چوروں کو پکڑنے کی کوشش کی. چور نکل گئے، یہ پکڑے گئے. اب جب یہ پکڑے گئے تو انہوں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا. جب ایک ہاتھ کاٹ دیا دوسرا بھی کاٹنے لگے تھے. ابھی کاٹا نہیں تھا، قریب تھا کہ بس دوسرا بھی کاٹ دیتے. تو ایک سواری پر بھاگتا ہوا شخص آیا. اس نے کہا اللہ کے بندو رکو رکو رکو، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھئی یہ پکڑا گیا، چور ہے، یہ چور ہے، پکڑا گیا، اس کا ہم ہاتھ. انہوں نے کہا نہیں، یہ چور نہیں ہے، یہ تو فلاں بزرگ ہیں، یہ تو فلاں شخص ہے. میں نے کہا اچھا. انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ چور ہے.
لوگوں میں مشہور ہو گیا چور ہے، بزرگ بنا پھرتے ہے، چور تھا۔ اب یہ اس پر خوش ہے، اس پر خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ کہا میرے سے بھیڑ ختم ہو گئی، اب لوگ کم از کم مجھے بزرگ تو نہیں سمجھیں گے، چور ہی سمجھیں گے نا، چور ہی سمجھیں گے، بزرگ تو نہیں سمجھیں گے، بزرگ سمجھ کر میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اب ہاتھ پر کپڑا ڈالے رکھتے، لیکن کام کرتے تھے ٹوکریاں بنانے کا۔ ٹوکریاں شہتوت کی لکڑیاں، جو شاخیں ہوتی ہیں نا شہتوت کی، اس سے ٹوکری بنتی ہے۔ یہاں بڑے بڑے ٹوکرے بنتے ہیں، ہمارے تو ہم نے دیکھا ٹوکرے بناتے، اور وہ ٹوکری دونوں ہاتھوں سے بنتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بنتی۔ اب یہ ٹوکری فخر بہترین بنا رہے ہیں، اب لوگ حیران ہیں کہ ایک ہاتھ ہے نہیں اور یہ ٹوکری بنا رہے ہیں اور زبردست بنا رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے چپکے سے چوری سے چھاپا مارا، ان کے گھر آیا، جب گھر آیا تو کیا دیکھا، ان کا جو ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ بالکل صحیح سالم اور بالکل ٹھیک، اور ٹوکریاں بنا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا کیا کہ جو ہاتھ کٹ گیا تھا اس ہاتھ کو جب یہ ٹوکریاں بنانے شروع کر دیتے تو وہ ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اب اس بندے نے جہاں باہر جا کے دھوم مچا دی، اس نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو اندر تو ٹوکریاں جو بناتا ہے تو بالکل ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ اوہو، اچھا ان کے ساتھ جو وہاں ہوا وہ زیادتی ہوئی، زیادتی ہوئی۔ اچھا یہ کہتے کہ میں نے یہی ایک ہاتھ اوپر بڑھایا تھا، دوسرا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، تو اس ہاتھ بڑھانے پر میرے اوپر یہ پکڑ آ گئی۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ، میرا پردہ تھا کہ میں کسی کو، لوگ تو مجھے چوری سمجھ رہے تھے، اور اب لوگوں میں پھر زیادہ وہ ہو گیا چرچا کہ بھائی یہ تو اس کے تو دونوں ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، یا اللہ پاک یہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوا کہ چونکہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، اور ہمارا دوست چور کہلائے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے ایسا کیا۔ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو واقعے لکھے۔ تو میں عرض یہ کرنا، بات یہاں سے چلی تھی کہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اور ہم نے کرنی ہے وہ نیت ٹھیک کرنی ہے۔ نماز پڑھنے لگے ہیں، مسجد میں جانے لگے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کرنے لگے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنے لگے ہیں، کوئی بھی عمل کرنے لگے ہیں، کوئی بھی، سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے، دل میں ڈالنا ہے کہ میں یہ کام کیوں کرنے لگا ہوں۔ مثلا آپ کو جوش آ گیا کہ آج ابا کے پاؤں دبا دیتے ہیں، اماں کے پاؤں دبا دیتے ہیں، تو دبانے سے پہلے یہ دل میں لانا کہ میں کیوں دبا رہا ہوں۔ ابا سے کوئی کام تو نہیں نکلوانا، ابا کی نگاہ میں کوئی اچھا بننے کا چکر تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے قاری صاحب کو پانی پلا دیا، بھائی قاری صاحب کو پانی کیوں پلا رہا ہوں؟ تاکہ قاری صاحب کہیں یہ تو بہت میرا فرما بردار ہے، باقی لڑکے کہیں یار یہ تو قاری صاحب کا خاص آدمی ہے۔ بات سمجھنا، یعنی ہر عمل سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، یعنی آپ ہوٹل میں گئے، شادی میں گئے، وہاں سارے لوگ ہاتھ نہیں دھو رہے، آپ ہاتھ دھونے کے لیے چلے گئے، اب نیت بھی میں ہاتھ دھونے کیوں جا رہا ہوں؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ لوگ کہیں گے یار ملا بنا پھرتا ہے، اس نے بھی نہیں ہاتھ دھوئے، ہماری طرح اس ہاتھ میں کھڑا ہو گیا۔ میں بیٹھا کیوں؟ سب لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، میں کیوں بیٹھا ہوں؟ ایک نیت تو یہ لوگ کہیں گے یار ملا بنا پھرتا ہے،
اور کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، یہ نیت ہے؟ یا نیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے، میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں؟ یعنی اجتماعی اعمال ہوں یا انفرادی اعمال ہوں، آپ کی ذات سے متعلق ہوں یا اللہ کے بندوں سے متعلق ہوں، ہر موقع پر اپنی نیت کو ٹھیک کرنا، پہلی چیز۔ دوسرا کام، اللہ تعالی سے دعا کرنا کہ اے اللہ میں اس کام کو کرنے لگا ہوں، آپ میری مدد فرما دیں، آپ میری مدد فرما دیں۔ ہر کام سے پہلے، ہر کام سے پہلے، مثلا پیپر دینے جانا ہے، یا اللہ اس میں تو خیر دعا کرتے ہی ہیں، کرتے نہیں کرواتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب دعا کروا دیں کہ کوئی غیبی مدد آ جائے، میں پیپر دینے جا رہا ہوں، دعا کروا دیں کوئی غیبی مدد آ جائے، اندیکھی مدد آ جائے، یعنی وہ مدد جو دیکھی نہیں اور غیب سے آ جائے، یکدم میرے سامنے کچھ آ جائے اور میرا کام بن جائے۔ یعنی ہر کام سے پہلے یہ دعا کرنا، اے اللہ یہ کام اپنی رضا کے لیے مجھ سے کروا، اس کام میں میری مدد کر۔ اب دیکھو دن بھر میں آپ 1000 کام کرتے ہیں چھوٹے بڑے، جب 1000 مرتبہ آپ یہ کہیں گے دعا کریں گے تو 1000 مرتبہ دعا کے ذریعے سے آپ نے ایک عبادت کر لی۔ دعا عبادت ہے، اور دعا اللہ سے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اس کا حکم ہے۔ تو کتنی دفعہ آپ نے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، اللہ سے مدد مانگ لی۔ 2 باتیں ہو گئی بھی۔ تیسری بات، شکر کرنا، شکر کرنا، ہر نعمت پر شکر کرنا۔ مثلا میں آپ بیٹھے ہیں نا، اب ہم سوچیں کہ بھئی ہم بیٹھے تو ہیں، ہمیں کیا نعمت حاصل ہے؟ بھئی صحیح سانس باہر آ رہا ہے، صحیح سانس اندر جا رہا ہے، آنکھ سے صحیح نظر آ رہا ہے، کان سے صحیح سن رہا ہے، جسم ہمارا صحیح ہے، پنکھا ہمیں ہوا دے رہا ہے، ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، عافیت سے بیٹھے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، امن اور سکون سے بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں ہے، دشمن کی تلوار ہمارے اوپر نہیں ہے، اپنے وطن میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ سوچتے جائیں کتنی چیزیں ہیں، ایک ایک بات پہ شکر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا۔ حضور علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم انت لولا مہتدینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، اگر آپ کا کرم نہ ہوتا ہم صدقہ نہ دیتے، نمازیں نہ پڑھتے۔ تو گویا نیکی پر بھی شکر اور دنیاوی نعمتوں پر بھی شکر۔ اب سوچو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جب شمار نہیں کر سکتے تو ہر نعمت پر جب اللہ کا شکر کریں گے تو کتنی عبادت ہو گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ 3 چیزیں ہو گئی، نیت، دعا، شکر، تیسری چوتھی چیز ہو گئی استغفار۔ مثلا ہم غافل ہو گئے، شکر سے غافل ہو گئے، کسی اور چیز سے غافل ہو گئے، کوئی گناہ کا کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، فوراً استغفار، فوراً استغفار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ذکر کا اہتمام، ذکر، اور 6ٹھی چیز استقامت، پابندی سے کرنا۔ کتنے کام ہو گئے بھائی؟ کتنے کام ہو گئے؟
6 کاموں کو ساتھ لے کر کے آپ حضرات جو ہے وہ ایک چلہ لگا دیں. لگائیں گے بھائی؟ ہیں کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 6 چیزیں. پہلی چیز کون سی؟ نیت. دوسری چیز نیت کیا؟ مثلا آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو کیا نیت کریں گے؟ باتھ روم میں جب جائیں گے تو یہ نیت کریں گے اے اللہ میں آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق جا رہا ہوں. اس نیت آپ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں. نکلیں گے تو پاؤں باہر، سیدھا پاؤں باہر پہلے نکالیں گے، الٹا پاؤں بعد میں نکالیں گے، دعا پڑھیں گے. تو وضو کرنے لگے، ہر عمل سے پہلے لباس پہننا ہے تو نیت. کسی سے ملنے ہیں تو ملنا الگ عمل ہے، ملنے کے ساتھ مسکرانا الگ عمل ہے، الگ عمل ہے. تو مسکرانے پر ایک تو ماتھے پر بل چڑھا کے ملے، مل تو یہ بھی لیا، اور ایک مسکرا بھی دیا، مسکرا بھی دیا. اب ایک شکل تو مسکرا اس لیے کہیں واہ واہ بہت کیا زبردست اخلاق ہے. ارے جب بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ پھول کھلتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں ہنستے ہی رہتے ہیں. ارے ایک تو طریقہ یہ ہے، اور ایک اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. تو پہلا عمل کیا ہو گیا بھائی؟ پہلا عمل کیا ہو گیا؟ نیت. دوسرا عمل دعا، یعنی ہر کام سے پہلے اللہ سے دعا مانگو. اور تیسری چیز کیا ہو گئی؟ شکر. اور چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ استغفار. پانچویں چیز کیا ہو گئی؟ ذکر. اور چھٹی چیز کیا ہو گئی؟ استقامت. تو انشاءاللہ ان 6 چیزوں کو پلے باندھ لو. اللہ نے چاہا اگر ان 6 چیزوں کو ہم نے پلے باندھ لیا تو انشاءاللہ تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. وہ الگ بات ہے کہ رنگ آپ کو کوئی بھی نظر نہ آئے. اصل میں ہم تو ایک رنگوں کے چکر میں پڑ گئے. نیلا رنگ نظر آئے گا تو پہلا سٹیج ہے، ہرا نظر آ گیا تو دوسرا سٹیج ہے، اور اگر سرخ نظر آ گیا پھر تو دائرے سے ہی باہر نکل گئے، اور اگر خواب نظر آ گئے بس پھر تو جنید بغدادی بن گئے. نہیں، ان چکروں میں نہیں پڑیں. بس مضبوطی سے جو کام ہے ان کو پکڑیں. بیداری کے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے بس. تو یہ 6 عمل انشاءاللہ اس کو شروع کریں. اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اور محبت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لی. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دی. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لی. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج اہل بیت خلفائے راشدین 10 مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دی. اے اللہ اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے. آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے. اے اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے. مسلمان مرحومین کی کامل مغفرت فرما دیجیے. اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں خوب خوب ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما دیجیے. آج کی اس مبارک مجلس میں اے اللہ جو باتیں عرض کی گئیں آپ ہی کی توفیق، آپ ہی کے کرم سے، اور آپ کے محبوبین کی کہی ہوئی باتیں اے اللہ آپ کے بندوں تک ذکر کی ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ان باتوں میں
اے اللہ ہمارے لیے اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان باتوں کے ذریعے سے اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنا کامل تعلق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں خود بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، آگے اپنے اور بندوں تک اے اللہ انہیں ذکر کرنے کی اور بندوں کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجئے، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجئے، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجئے، پوری امت کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔